دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت جنگل میں ایک پری رہا کرتی تھی اپنے خاندان کے ساتھ۔ وہ انتہائی نیک دل تھی، گھومتی تھی، پھرتی تھی اور اس کے کہکوں کے ساتھ پورا جنگل گونجتا تھا۔ سب سے بڑھ کے یہ کہ اس میں ایک حیرت انگیز قوت تھی اور وہ جانوروں سے باتیں کرنے کا علم رکھتی تھی۔ ایک دھوپ والی صبح جب زخرف اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی عجیب سی چیز ہے جو کہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ دبے قدموں کے ساتھ ان جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگی، اور اسے قریب جا کر معلوم ہوا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا جس کا نام موسیٰ ہے وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور انتہائی خوفزدہ ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے حوصلہ کر کر اس لڑکے کی جانب قدم بڑھایا، آہستہ سے ہاتھوں کے ساتھ جھاڑیوں کو ہٹایا اور دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا وہاں بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے فل ہے اور وہ اپنے آپ کو اتنا ڈرا اور سہما ہوا محسوس کر رہا تھا، اسے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی طاقت اسے بچانے آئے۔ جیسے جیسے زخرف آگے بڑھی اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہوا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ پکنک منانے آیا تھا، لیکن افسوس وہ کھیلتے کھیلتے اتنا آگے نکل آیا کہ اسے کب پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اپنی فیملی سے بچھڑ گیا۔ یہ سن کر زخرف بہت افسردہ ہوئی اور اس نے یہ ٹھان لیا کہ وہ اس چھوٹے سے لڑکے کو اس کے گھر تک پہنچا کے رہے گی۔ اس نے اپنا منہ ادھر کیا اور وہ اپنے ذہن میں پلان کرنے لگ گئی کہ کس طرح سے اس چھوٹے سے لڑکے کو اس کی فیملی کے ساتھ واپس ملوایا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی ان جادوئی طاقتوں کو یاد کرنے لگی کہ کس طرح سے ان کو بروئے کار لا کر اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ وہ اس لڑکے کے پاس بیٹھ گئی، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ لیے اور اس کو وہ تمام کہانیاں سنانے لگی تاکہ لڑکا مطمئن ہو۔ حیران کن طور پر زخرف نے محسوس کیا کہ وہ لڑکا اس کے ساتھ خوش ہو گیا ہے جس کا نام موسیٰ تھا، اور وہ اس سے باتیں کرنے لگا ہے۔ اسے اب کم خوف محسوس ہو رہا ہے۔ موسیٰ جیسے جیسے زخرف کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا، زخرف اسے مزے مزے کی کہانیاں سنا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، موسیٰ پریشان مت ہو، میں تمہیں تمہاری فیملی تک ہر صورت پہنچا کے ہی سانس لوں گی، تم گھبراؤ مت۔ راستے میں اس کو ایک چھوٹا پپی ملا۔ مزید آگے بڑھے تو زخرف نے موسیٰ کو اس قدر کہانیاں سنائیں، اس قدر جوک سنائے، اس کو اتنا ہنسایا کہ وہ بہت فریش فیل کر رہا تھا۔ موسیٰ کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ زخرف ایک انتہائی اچھی پری ہے۔ آہستہ باتیں کرتے کرتے وہ جنگل کے کنارے آ گئے جہاں پر موسیٰ کی فیملی اس کی منتظر تھی، اور زخرف نے آگے بڑھ کے اسے اس کے پیرنٹس کے حوالے کر دیا اور اسے گڈ بائی کہہ کر چلی گئی، اور موسیٰ ہنس ہنس کر وہ تمام باتیں اپنی مما کو بتاتا رہا جو زخرف نے اسے سارے راستے میں سنائی تھی، جس کی وجہ سے اس نے خوف محسوس نہیں کیا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مما، جنگل میں بہت اچھے لوگ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں جادوئی مخلوق اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے، ہر طرح کے لوگ اس دنیا میں بھی بستے ہیں اور اس جنگل میں بھی بستے ہیں، ہم کسی بھی بات سے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں جو کہ اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ کسی کے رویے کو جج کر کے آپ سب لوگوں کے لیے رائے نہیں قائم کر سکتے۔ شکریہ۔